عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے آپ کی چھٹی جماعت کی کتاب چمپا سے ایک بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سبق صفحہ نمبر 62 پر ہے اور اس کا نام خزانہ ہے۔ یہ سبق مرزا ادیب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے آج ہم اس کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا پہلا ہفتہ بیت گیا تھا اور دوسرے ہفتے کا آغاز ہو چکا تھا۔ شام کا وقت تھا، دو شخص اس ویران مقام سے گزر رہے تھے جو دو شہروں کے درمیان واقع تھا۔ جس شہر سے آئے تھے وہ پرانا شہر تھا اور جدھر جا رہے تھے اسے لوگ نیا شہر کہتے ہیں۔ ان دو اشخاص میں ایک کا نام عامر تھا اور دوسرے کا فیاض۔ دونوں دکاندار تھے اور مہینے میں ایک بار کچھ چیزوں کی خریداری کے لیے شہر جاتے تھے۔ رات ایک سرائے میں بسر کرتے تھے۔ یہ سرائے نئے شہر سے کچھ فاصلے پر تھی۔ جن لوگوں کا ان دو شہروں کے درمیان آنا جانا رہتا تھا وہ رات عام طور پر اسی سرائے میں گزارتے تھے۔ عامر اور فیاض دونوں تنومند تھے، مگر سارا دن دکانوں پر کام کرنے کی وجہ سے تھک گئے تھے، اس لیے ایک گھنٹے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سستانے لگے۔ یہ جو چند لائنیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آئیے ان میں سے کچھ مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اس میں دیکھیے کہ سب سے پہلے لکھا ہے سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا پہلا ہفتہ بیت گیا تھا اور دوسرے ہفتے کا آغاز ہو چکا تھا۔ آغاز کا مطلب ہے شروع ہونا، ابتدا ہونا۔ شام کا وقت تھا، دو شخص اس ویران مقام سے گزر رہے تھے۔ ویران غیر آباد جگہ، ویرانہ تھا، وہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ کوئی بھی آبادی نہیں تھی، ویرانہ تھا، یعنی غیر آباد مقام تھا۔ اور یہ جو مقام ہے وہ دو شہروں کے درمیان میں واقع تھا، ٹھیک ہے؟ اور جس شہر سے آئے تھے وہ پرانا شہر تھا اور جدھر جا رہے تھے اسے لوگ نیا شہر کہتے تھے۔ یہ آپ کو میں اس لیے دوبارہ پڑھا رہا ہوں کہ جو اس کے آخر میں جو مشق ہے اس میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں، مختصر سوالات بھی ہیں اور کچھ ہیں جو تفصیلی سوالات ہیں۔ ان کے جوابات تلاش کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد لکھا ہے ان دو اشخاص میں، شخص کی جمع ہے اشخاص، شخص اشخاص۔ ایک کا نام کیا تھا؟ عامر تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ فیاض۔ اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ اس میں بتا دیتا ہوں۔ سوال نمبر، یہ مختصر سوالات کے جوابات دینے کے لیے جو سوال نمبر 3 ہے یہ صفحہ نمبر 67 پر ہے۔ تو اس میں دیکھیے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ اس کہانی میں کس موسم، مہینے اور وقت کا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیے، اس کا جواب سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا پہلا ہفتہ بیت گیا تھا اور دوسرے ہفتے کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ جو پہلی لائن ہے یہ پہلے سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہانی کے دونوں کرداروں کے نام اور ان کا مختصر تعارف لکھیے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ لائن نمبر 3 میں، سبق کی جو لائن نمبر 3 ہے اس میں دیکھیں کہ ان دو اشخاص میں ایک کا نام عامر تھا اور دوسرے کا فیاض، ٹھیک ہے؟ دونوں دکاندار تھے، یہ اب تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ دونوں دکاندار تھے اور مہینے میں ایک بار کچھ
چیزوں کی خریداری کے لیے شہر جاتے تھے۔ اس کا اتنا مختصر سا ہی جواب کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سرائے کہتے ہیں مسافر خانہ، جہاں پہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتے ہیں اور پھر وہ آگے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہ رات بھی وہاں بسر کر سکتے ہیں سرائے میں، ٹھیک ہے، بسر کرنا، گزارنا۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ یہ شہر جاتے تھے تک، یہ دوسرے سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے یہاں پہ سارا دن دکان، یہ آگے لکھا ہوا ہے، اس لیے ایک گھنے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سستانے لگے۔ گھنا جو سایہ دار درخت، جہاں پہ اس کا سایہ بہت زیادہ تھا، پھیلا ہوا درخت تھا اور وہ سایہ دار تھا، ٹھیک ہے۔ تو پیڑ کہتے ہیں درخت کو، جبکہ یہاں پہ جو آپ کی کتاب میں غلط پرنٹ ہو گیا ہے، تو یہ پیڑ ہے، ایک گھنے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سستانے لگے تھا۔ گھنا لکھنا تھا لیکن پیڑ درست لکھا ہوا ہے، گھنا جو ہے نا اس کی جگہ پہ انہوں نے غلط لکھ دیا، غلطی سے پرنٹ ہو گیا، تو آپ اس کو درست لکھ لیں، کہ درست کر لیں، بلکہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سستانے لگے۔ سستانا ہوتا ہے آرام کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے، آدمی بری طرح سے تھک چکا ہو تو فوراً سو جاتا ہے، یہی حال فیاض کا ہوا۔ ظاہری بات ہے، اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد اتنا لمبا جو سفر کیا ہے انہوں نے، تو وہ کیا ہوا، ان کو تھکان ہو گئی بہت زیادہ، وہ تھک گئے، تو وہ آخرکار ان کا جی چاہا کیوں نہ ہم اب آرام ہی کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہی حال فیاض کا ہوا۔ یہ یاد رکھیں کہ دو دوست ہیں جو دکاندار ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ چیزیں لینے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور راستے میں ایک مسافر خانہ ہے، جو یہاں پہ لکھا ہوا سرائے مسافر خانہ ہے، جہاں پر وہ رات گزارتے تھے اور پھر وہ اگلے دن پھر آگے چل دیتے تھے۔ تو آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی بری طرح سے تھک چکا ہو تو فوراً سو جاتا ہے، یہی حال فیاض کا ہوا، گھاس پر لیٹتے ہی سو گیا۔ یعنی وہ جو گھنا پیڑ تھا نا، جو گھنا درخت تھا، سایہ دار درخت تھا، وہ جیسے ہی وہ لیٹا تو وہ سو گیا۔ تو اس کے بعد نیند میں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ساتھی کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ اب وہ سوئے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اس کو اچانک سوئے اسے یہ احساس ہوا، یعنی محسوس ہوا، کیا محسوس ہوا کہ کوئی جون سا ہے نا، اس کا ساتھی کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ ابھی نیند اس کی آنکھوں میں تھی کہ وہ بیدار ہو کر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ مکمل طور پر نیند میں نہیں گیا تھا، تو وہ اچانک وہ بیدار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو نیند سے وہ جاگ اٹھا، اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب سے گزر کر درختوں کی ایک قطار کے پیچھے غائب ہو رہا ہے۔ یا اب ایک جملہ آپ سنیے تاکہ آپ کو جو پیچھے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ کیا دیکھا؟ اس وقت اس نے دیکھا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں پہ بات بتا دیتا ہوں۔ جب بچے سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو میں نے کلاس میں بھی پڑھایا تھا، تو بعض بچے کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی نیند اس کی آنکھوں میں تھی کہ وہ بیدار ہو کر بیٹھ گیا۔ بچے کیا پڑھتے ہیں، ابھی نیند اس کی آنکھوں میں تھی کہ وہ بیدار ہو کر بیٹھ گیا، اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی۔ اب دیکھیں، جو کہانی ہے، جو خزانہ ہے، اصل میں یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہانی ہمیشہ فعل ماضی میں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، فعل ماضی میں ہوتی ہے یہ، یعنی یہ پرانے زمانے کی بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہانی کے انداز میں، ٹھیک ہے۔ اب کردار اس میں دو ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے سلیبس میں کردار کی زبانی کہانی لکھنے کے لیے بھی آتی ہے، اور اس دفعہ آپ کے سلیبس میں وہ شامل بھی ہے، اس لیے یہ یاد رکھیں کہ کردار کی زبانی آپ نے کہانی جب لکھنی ہے، وہ روایتی کہانی سے ذرا ہٹ کے ہوگی، جس میں کردار اپنی زبان میں بات کرے گا۔
خیر یہ تو ایک میں نے ویسے آپ کو ضمناً بات بتا دی ہے، ہم اس سبق پر دوبارہ آتے ہیں۔ تو اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اس نے دیکھا، آپ بچے کہتے ہیں اس وقت اس نے دیکھا، حالانکہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب سے گزر کر درختوں کی ایک قطار کے پیچھے غائب ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی آپ کو، کہ آپ نے فعل ماضی کے، جب فعل ماضی کی بات ہوتی ہے تو پھر پرانے زمانے میں جو ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا، یہ بوڑھا کون ہے؟ اس نے عامر سے کیا کہا ہے؟ فیاض کے ذہن میں خیال آیا اور عامر سے پوچھا، عامر یہ بوڑھا تم سے باتیں کر رہا تھا؟ نہیں تو ادھر آیا ضرور تھا۔ عامر کے لہجے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بات چھپا رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، گہرے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو اس دوست نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کوئی بات ضرور ہے جو چھپا رہا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ آپ تھوڑا اگلے چند صفحات کے بعد جو 67 صفحے پہ جو مشقی سوالات ہیں ان پر ہم آتے ہیں۔ فیاض، اب سوال نمبر 3 ہے یہ، اور اس کا تیسرا حصہ ہے کہ فیاض کو کس طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ عامر کوئی بات چھپا رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جواب ہے اس کا، عامر کے لہجے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بات چھپا رہا ہے۔ لہجہ کہتے ہیں بات کرنے کا انداز، ٹھیک ہے۔ تم سے کچھ نہیں کہا اس نے، اس نے پھر سوال کیا، تم سے کچھ نہیں کہا اس نے؟ بالکل نہیں، یعنی اس نے اس کو کہا کہ بالکل بھی مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں کی اس نے۔ دونوں پرانے دوست تھے، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے۔ اعتماد کرنا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا، یقین رکھنا، ایک دوسرے کی بات پر یقین رکھتے تھے وہ، مگر اس شام عامر اپنے دوست پر اعتماد نہیں کر رہا تھا۔ فیاض نے اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اصرار کرنا، زور دے کر بات کرنا یا ضد کرنا، اصرار کرنا۔ دونوں اٹھے اور سرائے کے اندر چلے گئے، کھانا کھا کر اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ سرائے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسافر خانہ کو کہتے ہیں۔ عامر بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ فیاض کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کا ساتھی کوئی خاص کارروائی کرنے والا ہے۔ اسے یہ یقین ہو چکا تھا کہ اس کا جو دوست ہے نا وہ کوئی کارروائی ضرور کرنے والا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے اس طرح لیٹا رہا جیسے گہری نیند سو رہا ہو، یعنی وہ ایسے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہے، حالانکہ وہ اندر سے جاگ رہا تھا، آنکھیں اس نے بند کی ہوئی تھیں لیکن وہ جاگ ضرور رہا تھا۔ فیاض کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کا ساتھی کوئی خاص کارروائی کرنے والا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے اس طرح لیٹا رہا جیسے گہری نیند سو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند اترتی جا رہی تھی مگر وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھا، بے چین تھا کہ آخر عامر کرنا کیا چاہتا ہے، اور وہ کون سا ایسا راز ہے جو وہ اس سے چھپا رہا ہے۔ راز کہتے ہیں چھپی ہوئی بات یا بھید، راز بھید کو کہتے ہیں یا چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے ہے، رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی، رات آدھی بیتی ہوگی، بیت رہی تھی گزر رہی تھی، آدھی بیتی ہوگی یعنی آدھی رات بھی گزری ہوگی۔ تو کیا ہوا کہ فیاض نے دیکھا عامر اپنی چارپائی سے اٹھا، اس کی طرف آیا، جھک کر اسے دیکھا اور یہ دیکھ کر کہ وہ سو رہا ہے دروازے کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ سوالات کے حصے میں جاتے ہیں۔ یہاں پہ سوال نمبر 3 کا چوتھا پارٹ ہے اس کا، دیکھیے، آدھی رات کو فیاض نے کیا دیکھا، یہ سوال نمبر 4 ہے۔ اس کا جواب یہ دیکھیے صفحہ نمبر 65 کی جو نیچے سے چوتھی لائن ہے اس میں دیا گیا ہے، آپ نوٹ کر لیں کہ فیاض نے دیکھا عامر اپنی چارپائی سے اٹھا، اس کی طرف آیا، جھک کر اسے دیکھا اور یہ دیکھ کر کہ وہ سو رہا ہے دروازے کی طرف چلا گیا۔ دھیرے سے دروازہ کھولتا ہے،
اب یہ سوال کا جواب اتنا ہی ہے، چلا گیا تک ہے، ٹھیک ہے. یہاں یہ اس کی تقریباً یہ 1.5 لائن بنتی ہے، 1.5 نہیں بلکہ یہ آدھی اوپر ہے آدھی نیچے ہے، یہ تقریباً 1 لائن بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو دھیرے سے دروازہ کھولتا ہے، دھیرے سے آہستہ آہستہ سے دروازہ کھولتا ہے، ایک بار پلٹ کر فیاض پر نگاہ ڈالتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. پلٹ کر یعنی واپس ایسے دیکھتا ہے کہ میرا دوست سو رہا ہے نا، گہری نیند ہی سو رہا ہے نا. جب اس کو یقین آ جاتا ہے یہ گہری نیند سو رہا ہے تو وہ پھر چلا جاتا ہے. یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، ماجرا کہتے ہیں قصہ، کہانی. آدھی رات کو یہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ اب وہ سوچ رہا ہے کہ یا الہی کیا بات، کیا ہے ماجرا، کیا ہے قصہ، کیا ہے اصل بات، کیا ہے یہ آدھی رات کو باہر کیوں جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے. تو عزیز طلبہ یہ صفحہ نمبر 62 تک ہم نے پڑھ لیا ہے. کچھ سوالات کے جوابات بھی آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم دوسرے حصہ، اس کا جو دوسرا حصہ ہے بعد میں پڑھیں گے. اس دوران میں آپ اس کو اچھی طرح تیار کر لیجئے اور کسی قسم کی کوئی ایسی کہہ لیں کہ سستی نہ کیجیے، کیونکہ آپ کا امتحان بہت قریب ہے اور چند دن باقی ہیں آپ کے پیپر میں، اس لیے اس کو اچھی طرح تیار کر لیجیے. اللہ حافظ.